السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد علی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ناراضگی ہو یا کوئی غلط فہمی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں دراصل کلکٹر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو غور سے سنیں اور اس پر ہو سکے تو تھوڑی بہت عمل بھی کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہے، ایڈیشنل کلیکٹر ہے، چیف کلیکٹر ہے، ممبر ہے، سب CSS پاس کرنے کے بعد آتے ہیں، پھر بنتے ہیں۔ کوئی میٹرک پاس، BA پاس، انٹر پاس، MA پاس کوئی نہیں ہوتا۔ CSS جب تک کمپلیٹ نہ کرے تب تک وہ کلیکٹر بن نہیں سکتا۔ کیا اگر کسی کلیکٹر کی فوتگی ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے نااہل بچہ جنہوں نے میٹرک کیا نہ ہو وہ کیا کلیکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے CSS پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ کلیکٹر بن سکتا ہے۔ اسی طرح جب کلیکٹروں کے لیے جب یہ رول ریگولیشن ہے تو عام آکشنریوں کے لیے کیوں رول ریگولیشن ہے؟ کیا آکشنیر کیا مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ان کے آباء اجداد حکومت کرتے آئے ہیں؟ باپ کے بعد دادا کے بعد باپ کے بعد پوتا، پوتا کے بعد پت پوتا، یہ کیا سلطنت سنبھالے ہوئے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دادا کا انتقال ہو گیا، باپ کے نام پہ لائسنس ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کے نام پہ لائسنس ہو گیا، بیٹا کا انتقال ہو گیا، اس کا پوتا سنبھال رہا۔ یہ جو آکشنر جو آپ لوگوں کے پاس ہے یہاں پہ، یہ تو نااہل ہیں، یہ تو میٹرک بھی نہیں کیے ہوئے، میٹرک فیل ہیں، انٹر فیل ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ اقتدار دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ریونیو میں فائدہ پہنچانے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے خدارہ اللہ کے واسطے ایسے آکشنر لائے جائے۔ ملک پاکستان بہت بڑا ہے، بہت بڑی ہماری آبادی ہے، خدارہ ایسی آکشنر لائیں جو پڑھے لکھے ہوں، رول ریگولیشن جن کو پتہ ہو، جو سمجھداری سے کام لے، جو گورنمنٹ کے ریونیو کو بڑھانے میں کام دے سکے۔ یہ تو گورنمنٹ کو الٹا نقصان دے رہے ہیں۔ یہ تو 50-60% سے اوپر جاتے نہیں ہیں۔ ایسے آپشن لائے جو 100%، 104%، 110% میں آپ کے کسٹم کے مال کو فروخت کریں۔ تو بھائی یہ اگر میری بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ کہ اس چیز پہ غور کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، اس لیے کہ ملک ہمارا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب رہتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کی ریونیو زیادہ ہوگی تو ملک میں خوشحالی آئے گی، جب گورنمنٹ کی ریونیو کم ہوگی تو ظاہر بات ہے ایسی بدامنی ہوگی اور بے روزگاری زیادہ ہوگی اور مہنگائی زیادہ ہوگی۔ تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دراصل یہ موبیلیہ دور کو اس کو ختم کریں۔ یہ ہمارے پاس SRO 450 ٹائپ 2001 چیپٹر 5 کی یہ لسٹ ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اسی میں پیرا آپ کا دیا ہوا ہے، پیرا دیا ہوا ہے 50 کے تحت یہ بتایا جاتا ہے اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف آکشنیر کہ کلیکٹر صاحب تمام عوام کو مدعو کریں گے آکشنیر رجسٹریشن کے لیے نوٹس اور کم از کم 2 پاکستانی بڑے اخبار جنگ اور ڈان کے ذریعے انڈر رول 50 کے تحت یہ تو موجود آرڈر کریں گے۔ اس کے بعد رول 51 کے تحت اپلیکیشن ٹو بی میڈ ٹو دا کلیکٹر، کوئی بھی پاکستانی عوام آکشنیر کے لیے کوالیفائڈ ہو سکتا ہے انڈر رول 52 اور آکشنیر کے لیے رجسٹر ہو سکتا ہے کلیکٹر کے ایڈورٹائز کے ذریعے جو کہ رول 50 کے تحت ہوگا۔ اب آ جائیں رول 52 کوالیفیکیشن فار رجسٹریشن آف آکشنیر۔ اے پاکستانی سٹیزن ہونا چاہیے۔ نمبر بی عمر زیادہ سے زیادہ کم سے کم 30 سال سے کم نہ ہونا چاہیے۔ نمبر سی کم از کم 5 سال کا تجربہ رکھتا ہو۔
نمبر ڈی، پاکستان میں اپنا آفس ہونا چاہیے. نمبر ای، سرٹیفائڈ بائی یا شیڈول بینک ٹو بی فائنینشیل ساؤنڈ. نمبر ایف، چیمبر آف کامرس کا ممبر ہونا چاہیے. نمبر جی، انکم ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. اور رول 53 کے تحت کم از کم 4 آپشنر ون ہو سکتا ہے. تو بھائی 4 آپشنر ون کرنے کا مجاز ہے کلکٹر صاحب. تو آپ پورے پاکستان میں کلکٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کلکٹر صاحب آپ برائے کرم پاکستان کے 2 بڑے اخبار ہیں جنگ اور ڈیلی ڈان، اس میں آپ کلاسیفائڈ یا باکس ایڈورٹائز دیں پورے پاکستان بھر میں، اور دعوت دیے پورے پاکستانیوں کو کہ آپشنر رجسٹریشن کے لیے جگہ خالی ہے. آپ آپشنر رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں کلکٹر کے پاس. لاکھوں کروڑوں لوگوں کا درخواست آئے گا. آپ ان میں دیکھیں جو کوالیفائی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو قابل ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کے پاس آفس ہے، جو انکم ٹیکس پیئر ہیں، جو سب آپ کے پورے معیار کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کے مطابق جو اتر رہا ہو، ان کو آپ آپشن سلیکٹ کریں تاکہ آپ کے گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہونے سے بچ جائے. گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ریونیو ملے تو فائدہ مند کی حالت بہتر ہوگی. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک راستہ ہے کہ ہم پاکستانی کے زمانے کے بورڈ کے آرڈر کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بورڈ کے آرڈر کے مطابق 1 سال پرانی لاٹوں پہ 15% ڈپریشیشن دیا جاتا ہے، اور 2 سال پرانی لاٹوں پہ 30% ڈپریشیشن دیا جاتا ہے، اور 3 سال پرانی لاٹوں پہ 50% ڈپریشیشن دیا جاتا ہے. اب تو لوگ تو یہی چاہیں گے کہ فریش لاٹیں ہیں ان کو ابھی نہ لو، 3 سال کے بعد لو. جب اس کی ویلیو 50% ہو جائے تب اس کو لو 60% میں، تاکہ ہمارے کم از کم فائدہ ہو. تو یہ جو اللہ ایک والی کا بات جو ہے نا، سب مل کر کے نعرہ لگاتے ہیں اللہ ایک ہے، سب بھائی مسلمان بھائی سب لوگ بول جاؤ. 20 سے زیادہ بڑھتے، 50-60 سے زیادہ کوئی بڑھتے نہیں ہیں. اس نظام کو ختم کریں، چاروں طرف نظر رکھیں، اور چیزوں کو مہنگی سے مہنگی ترین بیچیں. کم از کم 80% سے نیچے تو کم بیچیں. 60% آ جائے آپ ریجیکٹ کر دیں، دوبارہ آپشن کریں. کم از کم آپ کو 80% اگر بیچنا ہے، فرسٹ ٹرم میں اگر آپ آپشن کراتے ہیں تو 100% سے نیچے آپ دے نہیں سکتے، 1 روپے کا موڑ دے نہیں سکتے. دوسری مرتبہ آپشن کرائیں گے تو 80% تک آپ کو دینا پڑے گا. 80% میں کسی مرتبہ کرائیں، 10 مرتبہ کرائیں، 80% سے نیچے آپ دیں ہی نہ. اگر نہ بکے آپ رکھ دیں 2-4 سال کے لیے رکھ دیں، بعد میں آپ کو یہی پیسہ دے کر لے جائے گا. بولتے ہیں نا اولڈ از گولڈ. یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے، آج کل چیز مہنگی ہو رہی ہے، سستی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ چیزوں کو رکھ کر کے بیچیں، انشاءاللہ آپ کو پروفٹ دے کر جائے گا. بھائی میرے اس کی جلد بازی نہ کریں، اور آپ اس پہ ذرا توجہ ڈالیں. پرانے آپشنر جو ہے یہ کافی عرصہ، آج سے 50 سال سے 30 سال سے 40 سال سے ٹکے ہوئے ہیں جگہ. اس کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ان کے لائسنس ان کے نام پہ ہے، ان کے باپ دادا کے نام پہ ہے لائسنس ہے. اگر نہیں تو نئے سرے سے آپ رجسٹریشن کے لیے آپ درخواست ایڈ دیں کہ نئے بندے آئیں پاکستان کراچی کسٹم آپشن کے لیے. وہاں پہ آپ نئے لوگوں کو آپشنل اپوائنٹمنٹ کریں، جو کوالیفائڈ ہو ان کو آپ آپشنل بنائیں. انشاءاللہ آپ کی ریونیو میں فائدہ ہوگا. اگر آپ اسی طرح جس طرح ڈھیل چھوڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اگر آپ ڈھیل چھوڑ دیں گے تو کسٹم ہمیشہ نقصان کا سامنا کرے گا. تو آپ بھائی برائے مہربانی آپ اس پہ غور کریں. کلکٹر صاحب سے میری گزارش ہے، کلکٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں میری تو معاف کرنا، میں غلطی پر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ اہم نقطہ ہے.